360 में। करतारपुर राहदारी से क्या पाक भारत ताल्लुकात में भी एक नई राह खुल सकेगी? पाकिस्तान का चीनी कर्जे उतारने के लिए IMF की रकम इस्तेमाल करने का इम्कान नहीं, अमरीकी ओहदेदार का सेनेट को बयान। और पाकिस्तानी खवातीन अब टूरिस्ट गाइड के रोल में भी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। ये है प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। शुरू करेंगे हम पाक अमरीका ताल्लुकात से। पाकिस्तान अगर IMF से कर्ज हासिल करता है तो क्या ये रकम चीनी कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी? ये सवाल वाशिंगटन में कई माह से मौजूद बहस है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ भी इस बारे में खबरदार कर चुके हैं, लेकिन अब एक आला अमरीकी ओहदेदार ने सेनेट में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसे इक़दाम का इम्कान नहीं है। इसकी तफसीलात के लिए हम चलेंगे कैपिटल हिल, जहाँ से वर्दा खलील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वर्दा, क्या तफसीलात हैं? जी सारा, अमरीकी महकमा ख़जाना में बैनुल-अक़वामी अमूर के अंडर सेक्रेटरी डेविड मिलपास ने कल सेनेट की खारजी अमूर की सब कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए मुजवज़ा कर्ज़े की चीन के से लिए गए कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से कि वो इस्तेमाल किए जाएंगे कोई इम्कान नज़र नहीं आता। उनका ये भी कहना था कि इसकी वजह ये है कि डेविड क्योंकि कर्ज़े जो हैं वो IMF से मिलने वाले कर्ज की अदायगी के बाद ही वाजिबुल अदा होंगे। डेविड मिलपास के मुताबिक दुनिया में चीन के दूसरे मंसूबों की तरह पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों की तफसीलात भी वाज़ेह नहीं हैं। उनका ये भी कहना था कि सदर ट्रंप की इंतज़ामिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक को जो चीनी कर्जों की शफाफियत के हवाले से ज़ोर देती आई है। इस वक्त पाकिस्तान IMF के साथ कई अरबों डॉलर के बेल आउट पैकेज के हवाले से मुज़ाकरात कर रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया वो भी इस साल के आगाज़ से ही IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिए जाने वाले किसी कर्ज़ के चीनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुकी है। चीन जो पाकिस्तान में इस वक्त कई बिलियन डॉलर के जो है राहदारी का जो पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर कई अरबों डॉलर की लागत से सड़कों और बंदरगाहों और सनती मराकज़ के क़याम और तरक्की के एक बड़े मंसूबे पर काम कर रही है। जी सारा। राइट। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान की बात है तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने भी अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ के इस बयान को रद्द कर दिया था कि पाकिस्तान चीनी कर्जे उतारने के लिए IMF के कर्ज़ों का इस्तेमाल करेगा। और जहाँ तक चीन की तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों को कर्जा देने की जो पॉलिसी है उस पर अमरीका में जो हुकूमत है और उसके अलावा जो पॉलिसी साज इदारे हैं वो सख्त तनकीद करते आ रहे हैं। अब हुकूमत का यही कहना है अमरीका में कि चीन कमज़ोर मईशतों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके अहम वसाइल कंट्रोल करना चाहता है और चीन बहरहाल इस इल्ज़ाम को रद्द करता है। ट्रंप इंतज़ामिया ये भी कह चुकी है कि वो ये नहीं चाहती कि अमरीकी अवाम के टैक्सों का पैसा चीनी हुकूमत और कंपनियों के पास जाए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिख यात्रियों की आमदोरफ्त के लिए करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में जो ज़िला नारोवाल के सरहदी इलाके करतारपुर में हुई, सिखों का मुक़द्दस मजहबी गुरुद्वारा दरबार साहब वहाँ वाक़ है और तकरीब में पाकिस्तान की बरी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, आला वफाकी और सूबाई हुकाम और पाकिस्तान में मौजूद सिख यात्रियों के अलावा भारत से आने वाले कई मेहमान भी शरीक हुए, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर दावत दी थी। इनमें भारतीय रियासत पंजाब के वज़ीर बल्दियात और साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू और भारतीय पंजाब की रियासती असम्बली के रुकन गुरजीत सिंह औजला और कई सीनियर भारतीय सहाफ़ी शामिल थे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज और रियासत पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह को भी दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने शिरकत से माजरत कर ली थी। भारत ने अपनी जानिब से इस राहदारी की बुनियाद पीर के रोज़ रखी। करतारपुर राहदारी के बारे में पिछले तकरीबन 20 साल से ही बातचीत जारी थी, लेकिन अहम पेशरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर हुई, जब हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर बाजवा ने नवजोत सिद्धू से मुलाकात के दौरान अगले साल जब बाबा गुरु नानक का 550वां यौम पैदाइश होगा तो उस मौके तक ये राहदारी खोल देने का जिक्र किया। लेकिन फिर जब सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन्स पर पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात मनसूख हुई तो ये मामला भी खटाई में पड़ता दिखाई दिया। आज की इस पेशरफ्त पर हमने पाकिस्तान आए कुछ भारतीय सियासतदानों और सहाफ़ियों से बात की, आइए वो देखते हैं। पिछले समय लंघ गए ने, जो वक्त गुजर गया, जब ये मुश्तरका रास्ता खुलेगा तो उस पर मरहम लगेगा और जो वक्त आएगा और जो हमारी अगली नस्लें हैं वो खुशहाल होंगी। मैं 20 साल से इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते को देख रही हूँ और मुझे लगता है हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए। मुझे लगता है करतारपुर हमें ये सिखाता है कि जो चीज़ें मुमकिन हैं उनको पहले हल किया जाए, जो चीज़ें हो सकता है बहुत डीप डिसएग्रीमेंट्स हो उनको समय लगेगा।
दूसरी जानब भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने करतारपुर राहदारी के जरिए पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में किसी फौरी बेहतरी का इम्कान रद्द कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान भारत में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं रोकेगा उसके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और न ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सार्क के सरबराह इजलास में शरीक होंगे। तो इस वक्त हम चलेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा तंजीम के पास जो कि करतारपुर में जो गुरुद्वारा दरबार साहब है उसके अंदर मौजूद हैं। आयशा, पहले तो यही बताइए कि इस वक्त वहाँ पे कैसा माहौल है और आज जो तकरीब हुई उसमें ओवरऑल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या पैगाम दिया? भारत का तो हमने जवाब बता दिया। जी सारा, यहाँ पे इस वक्त माहौल ये है कि बहुत सारे सिख यात्री जो इंडिया से आए हुए थे, आपको पता है कि बाबा गुरु नानक की बरसी थी पिछले हफ्ते, तो बहुत सारे जो लोग आए वो अब आज यहाँ गुरुद्वारे के अंदर मौजूद थे। वो अंदर जाके उनकी जो कब्र और उनकी जो हिंदू समाधि है दोनों की ज़ियारत कर रहे हैं और इस वक्त भी ये गुरुद्वारा तकरीबन भरा हुआ है। अंदर इनकी मजहबी रसूमात जारी हैं जिसकी आवाज़ आपको फ़ोन पे भी सुनाई दे रही होगी। और जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात है तो उनका ये कहना था कि ये जो कदम उठाया गया है दोनों साइड पे, उनका कहना था इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे सियासतदानों की ज़रूरत है जो कि बड़े कदम उठा सकें, रिस्क ले सकें, चांस ले सकें और जब रिस्क लेंगे और चांस लेंगे तो तभी दोनों मुल्कों में अमन की कोई उम्मीद पैदा हो सकती है। क्योंकि उनका कहना था कि जब दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड है और एटमी जंग नहीं हो सकती क्योंकि उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर और क्या रास्ता है सिवाय इसके कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन की कोशिशें की जाएं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जो अहम तनाज़ा है वो कश्मीर है जिसका रिजॉल्व करना ज़रूरी है। अच्छा आयशा, ये बताइए, हमने देखा कि सुषमा स्वराज ने आज कह दिया कि इससे कोई फौरी तौर पे बेहतरी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में ना एक्सपेक्ट की जाए। इससे पहले जब इंडिया ने इनॉग्रेट किया इस राहदारी को तो वहाँ पे जो भारतीय रियासत पंजाब के वज़ीर आला हैं उन्होंने भी बहुत सख्त टोन अपनाई और पाकिस्तान को यही कहा कि जब तक बॉर्डर पार से सरगर्मियाँ ख़त्म नहीं होती किसी किस्म का जो है माहौल वो ख़राब करने की कोशिश ना की जाए। तो भारत की तरफ से तो सख्त टोन सामने आ रही है, पाकिस्तान की जानिब से जो गर्मजोशी लाने की कोशिश की जा रही है उसकी क्या वजह बताते हैं पाकिस्तानी ओहदेदार? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी वजह है, भारत में 2019 में इलेक्शन होने हैं, ये इलेक्शन ईयर है। वहाँ का कोई भी पॉलिटिशियन ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस वक्त वो कोई ऐसी टोन ले जिससे इलेक्शन में उसे नुकसान हो। ये जो खोला है ये भी शायद एक तरह से ये था कि 550 जो बरसी थी उसमें दोनों साइड को ख्याल आया कि अच्छा मौका होगा इसे खोल दे। लेकिन मेरी जितने भी एनालिस्ट से बात हुई है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जी उनकी आई एम सॉरी उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन होंगी उनके, जिसको कहते हैं कि जन्मदिन की तकरीबात, और 585 होगी। तो दोनों साइड से एनालिस्ट ने कहना है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कदम दूसरी जगहों पे भी, मतलब ये स्टैंड अलोन कदम भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से कोई दूसरी डेवलपमेंट भी हो, उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होगी दोनों साइड से। और राइट, आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस वक्त करतारपुर से जहाँ पे वो गुरुद्वारे के अंदर मौजूद थी। आयशा, थैंक यू फॉर दी अपडेट्स। अब पाकिस्तान में जो मुकीम सिख बिरादरी है वो करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखे जाने के बारे में कैसा महसूस करें, इस बारे में उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को भी बताया। आइए उनकी राय जानते हैं। गुरु नानक देव जी ने उत्थे हल वाही की है ते क्यारियां बनाइयां है, गुरु नानक देव जी का स्थान है। सानू इन्ना लम्मा सफर कट के जाना पैंदा है, सानू पूरा एक दिन लगता है, तो जे लहंगा खुल जाए तो साड़ा कोई उधरों हिंदुस्तान तो कुछ अद्धे घंटे का सफर तो पैंदा है। ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧੇ। आज जो तकरीब हुई उसके कुछ यादगार मनाजिर और उसके अलावा इसके जो पाक भारत ताल्लुकात पे असरात हैं उसके बारे में दीगर माहिरीन की राय और तज्ज़िये आप पढ़ सकेंगे हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के खलीजी मुल्कों के साथ ताल्लुकात की। ये ताल्लुकात हमेशा से ही बहुत गहरे रहे हैं,
لیکن آج کل پاکستان کا اپنی معاشی مشکلات کے باعث جس طرح ان خلیجی ملکوں پر انحصار بڑھ رہا ہے، اس سے ان ملکوں کا پاکستان پر اثر و رسوخ بڑھنے کے بارے میں بہت سے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ اسد اللہ خالد نے اسی بارے میں بات کی واشنگٹن کے کچھ تجزیہ کاروں سے، آئیے جانتے ہیں ان کی رائے۔ کئی اشروں سے پاکستان اور خلیجی ممالک کے قریبی تعلقات باہمی نظریہ ضرورت پر عمل درآمد کی ایک عمدہ مثال رہے ہیں۔ پاکستان ان ممالک کو بڑی تعداد میں افرادی قوت مہیا کرتا ہے جو کہ ملک میں ایک بڑے زر مبادلہ کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ عسکری تعلقات ہیں جو اس تعلق کو مستحکم بناتے ہیں۔ پاکستان اور عرب ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، پاکستان کو معاشی طور پر اور عرب ممالک کو سیاسی اور عسکری طور پر۔ Pakistan's engagement very important for Gulf stability. The Gulf countries have been عرب ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین ذریعہ رہے ہیں اور وہ فوجی اور عسکری تعاون کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے حالیہ مالی بحران میں سعودی عرب کی جانب سے ملنے والی اربوں ڈالرز کی امداد کے صلے میں پاکستان سے کیا توقعات وابستہ کی گئی ہیں، خاص طور سے ایران سعودی کشمکش کے بیچ؟ یہ سوال بھی واشنگٹن ڈی سی کے تجزیہ کاروں کی توجہ سے محروم نہیں۔ Iran is the one neighbor of Pakistan with which it does not have a contentious relationship. ایران چین کے بعد پاکستان کا واحد ہمسایہ ہے جس سے اس کے تعلقات کشیدہ نہیں ہیں، اور پاکستان نہیں چاہے گا کہ ایران سے تعلقات میں کشیدگی آئے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت محتاط انداز سے اپنے خارجہ تعلقات کو چلائے گا اور کوشش کرے گا کہ ایسی صورتحال میں مت پڑے جہاں اس کو ایران یا سعودی عرب اور قطر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے۔ پاکستان کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کو ماہرین مستقبل کی پیشبندی کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ مستقبل جس میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا ہو چکا ہوگا۔ پاکستان، ایران، ترکی اور سعودی عربیہ جو ہیں ان کے رول بڑے کانسیکوینشل ہوں گے مستقبل میں۔ میرا خیال ہے سعودی عرب کا امپورٹنٹ رول ہے جو کہ خشوگی افیئر کی وجہ سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے، لیکن نان دا لیس اس میں سعودی کا لیڈنگ رول ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی، ایران اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں چل رہے۔ کہتے ہیں ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حالات میں جب خطے کو شدت پسندی کا سامنا ہے تو پاکستان کو خلیجی ممالک اور چین کے ساتھ ساتھ بھارت، ایران اور افغانستان سے تعلقات میں بھی توازن رکھنا ہوگا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ افغانستان میں استحکام کی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے جنیوا کانفرنس کے دوران یورپی یونین نے افغانستان کے لیے $53 کروڑ کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور افغان حکومت کی مشترکہ سربراہی میں ہونے والی اس 2 روزہ کانفرنس میں افغانستان کی جانب سے افغانستان کو مختلف ڈونرز کی جانب سے ماضی میں ملنے والی امداد کے استعمال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ یورپی کمیشن کے مطابق افغانستان کے لیے نئے اعلان کردہ فنڈز کے مقاصد میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانا، لڑائی کے باعث علاقہ یا وطن چھوڑنے کے مسئلے پر قابو پانا اور صدارتی الیکشن کے انعقاد میں مدد کرنا شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپی یونین افغانستان سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ روکنے کے لیے افغانستان کے اندر مواقع پیدا کرنے میں خاص دلچسپی رکھتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ آن کر سکتے ہیں۔ آج کے دن چونکہ پاکستان میں کرتارپور راہداری کی تقریب ایک بڑی خبر ہے، تو اس کے بہت سے مختلف پہلو آپ کو پڑھنے اور دیکھنے کا موقع ہماری ویب سائٹ پہ ملے گا، جہاں ماہرین کے تجزیے اور ہمارے ریڈیو پروگرامز میں آج ہی کی خبروں سے متعلق اہم انٹرویوز بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ براہ راست سننے کو ملیں گے۔ پاکستان کے اسکولز اور کالجز میں اسلامیات ایک لازمی مضمون ہے۔ طالب علموں کے لیے اسے پڑھنا بہت معمول کی بات ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کو ملوا رہے ہیں کچھ ایسے طلباء سے جو امریکہ کے ایک تعلیمی ادارے میں اسلامی تعلیمات کا مضمون پڑھ رہے ہیں اور ان کی بڑی تعداد غیر مسلم ہے۔ تو ان کی دلچسپی کی وجہ کیا ہے، یہی جاننے کے لیے نکلی فازیہ بخاری۔ یہ واشنگٹن ڈی سی سے کچھ ہی دور واقع ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج کا مین کیمپس ہے۔ اس کیمپس کے اندر ایک کلاس روم میں پروفیسر ڈاکٹر داؤد نسیمی مذہب اسلام کے تعارف پر لیکچر دے رہے ہیں۔ طلباء میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ ڈاکٹر نسیمی کے مطابق ان کی کلاسوں میں داخلہ لینے والے اکثر غیر مسلم میڈیا میں اسلام کے منفی پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر یہاں آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ انہیں اسلام کے بارے میں بہت تجسس ہے، وہ جاننا چاہتے
چاہتے ہیں کہ آخر یہ مذہب کیوں کر دہشت گردی اور تشدد آمیز رویے کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ غیر مسلم طلباء اسلامی تعلیمات میں بہت دلچسپی لیتے ہیں اور ہر طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ میں نے یہ کلاس اس لیے لی ہے تاکہ اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کر سکوں، میڈیا کو ہی نہ سنوں جو کہ اسلام کی منفی تصویر پیش کرتا ہے۔ میں نے بہت سے مسلمان دوست بنائے۔ اسلام کے لیے میرے دل میں ہمیشہ سے بہت عزت تھی، اس لیے میں یہاں ہوں، اسلام کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے۔ ان طلباء کو حقیقی زندگی میں مذہب اسلام کی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے علاقے کی مختلف مساجد میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں پر مشتمل طلباء کا یہ گروپ دارالہجرہ مسجد کے دورے پر ہے، جہاں امام نعیم بیگ ان کے سوالات کے جوابات کے ذریعے انہیں اسلام میں مسجد اور عبادات کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں۔ چرچ کے مقابلے میں مسجد میں غیروں کا بہتر خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ گرجا گھر آپ کے بارے میں پہلے سے رائے قائم کر کے پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج مسجد میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ مسلمان اپنے آپ تک محدود رہنے والے لوگ نہیں، بلکہ غیر مسلم کمیونٹی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ مجھے بھی اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں، جیسے کہ میں سمجھتی تھی کہ جہاد کے معنی مذہبی جنگ ہے، لیکن دراصل یہ تو خدا کی راہ میں قربانی دینے کا نام ہے۔ جو پیغام ہوتا ہے ان سب کے لیے کہ یہ مسجد ہے، یہ سب کے لیے، ہماری کمیونٹی میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی ویلکم ہیں۔ دوسری جانب پروفیسر داؤد نسیمی کہتے ہیں کہ ان کے غیر مسلم طلباء کی اسلامک اسٹڈیز میں دلچسپی اپنی جگہ، لیکن انہیں یہاں اکثر مسلمان نوجوانوں کی اسلام کے بارے میں انتہائی محدود معلومات دیکھ کر خاصی حیرت ہوتی ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، ایننڈیل، ورجینیا۔ اور اب چلتے ہیں لاہور۔ اندرون لاہور کا فن تعمیر دیکھنا ہو یا ثقافت کو سمجھنا ہو، سیاحوں کی رہنمائی کے لیے مرد گائیڈز ہی نہیں بلکہ اب کچھ خواتین گائیڈز بھی موجود ہیں۔ اندرون شہر کی ان گلیوں میں اجنبی سیاحوں کی رہنمائی کرنا خواتین کے لیے کیسا رہتا ہے، یہی جاننے کے لیے نکلی لاہور میں ہماری ساتھی سمن خان۔ ہر دن ایک نئی صبح اور ملاقات کچھ نئے مہمانوں سے، کبھی 1 2 تو کبھی 100 لوگوں کی میزبانی بھی کرنا پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ سارا رینوویٹڈ ایریا ہے، مغل ٹائم پہ جب یہاں سے گیسٹ گزرتے تھے۔ اندرون لاہور کی رہائشی فرزانہ ملک نے لوگوں کی بھیڑ اور طنز بھرے جملوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے ایک ایسے کام کا انتخاب کیا جس میں انہیں ہر روز ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آغاز میں گھبرائی اور شرمائی سی لڑکی اب سیاحوں کی پسندیدہ ٹور گائیڈ ہے۔ میں یہاں پر بہت سے لوگوں کو دیکھتی تھی کہ ہمارے اندرون شہر کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے ساتھ میل گائیڈ ہوتے ہیں، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اس فیلڈ میں میل گائیڈ ہیں تو اس میں فیمیل گائیڈز بھی ہونی چاہیے۔ میں نے سٹارٹ کیا تھا نا تو میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، مجھے ایک ٹائم لگا تھا اپنا کانفیڈنس کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اب اس چیز میں آسانی ہو گئی۔ ٹور گائیڈنگ بطور شعبہ ابھی پاکستان میں ترقی کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ لاہور کی خوبصورت ثقافت کا بیشتر حصہ اندرون شہر سے جڑا ہے، اس لیے سیاحوں کو تاریخی مقامات کے بارے میں دلچسپ اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے لاہور کی والڈ سٹی اتھارٹی نے 3 ماہ کے ٹورسٹ گائیڈ کورس کا آغاز کیا اور یہیں سے فرزانہ کے خوابوں کو اڑان ملی۔ بہت اچھا رسپانس ملا، خاص طور پہ اندرون لاہور سے جہاں سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ کئی لڑکیاں آئیں اور ان میں سے ہر لڑکی نے کنٹینیو نہیں کیا، کچھ کو شوق تھا اور کچھ اپنی ڈگری کے پرسپیکٹیو سے بھی آئیں، ٹورزم کی ڈگری کے لیے، اور کچھ ایکسپیرینس گین کرنے بھی آئیں۔ لیکن یس، جو اندرون لاہور کے رہائشی ہیں وہ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 4-5 گائیڈز ہیں جو فیمیلز ہیں، جو کہ دن ہو رات ہو ٹورسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، ٹورز کروا رہی ہیں۔ میں زیادہ تر فیملیز کو اور اسٹوڈنٹس کو ٹورز کرواتی ہوں۔ اسٹارٹ میں نے کیا تھا وال سٹی سے، اس کے بعد آہستہ آہستہ لاہور جیسے کہ دوسری سائڈ سے شالامار باغ ہو گیا، جہانگیر اسٹوم ہو گیا، نور جہان کا ہو گیا، اس طرح کی جگہوں پہ ابھی جانا اسٹارٹ کیا ہے آہستہ آہستہ۔ اب دیکھیں آنے والے وقت میں ہوپ کہ میں پورے پاکستان کا بھی کر سکوں۔
فرزانہ کہتی ہیں ہر قدم پر کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے اس کام میں انہیں تھکن کا احساس نہیں ہوتا، اور جہاں وہ لوگوں کو لاہور سے متعارف کراتی ہیں وہیں اس کام کے ذریعے ملک کی کئی ادبی، سماجی اور سیاسی شخصیات سے ان کا تعارف بھی ہو گیا ہے۔ سمن خان، اردو VOA، لاہور۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ آج جانے سے پہلے ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک نیا فٹنس ٹرینڈ جس کا نام ہے پلاگنگ۔ یہ امتزاج ہے جاگنگ اور کچرا اٹھانے کا۔ اس کا آغاز تو سویڈن میں ہوا اور اب یہ ٹرینڈ امریکہ میں بھی بہت مقبول ہو رہا ہے۔ آئیے ملتے ہیں واشنگٹن میں ایتھلیٹس کے ایک ایسے گروپ سے جو پلاگنگ کے ذریعے اپنی صحت بھی اچھی بنا رہا ہے اور اپنے شہر کو صاف بھی رکھ رہا ہے۔ روشن اور خوشگوار آج کا دن پلاگنگ کے لیے موضوع ہے، اور یہ تینوں دوست آج یہی کر رہے ہیں، یعنی دوڑنا اور دوڑنے کے ساتھ کچرا اکٹھا کرنا۔ اور جب آپ ایک گروپ میں پلاگنگ کر رہے ہوں تو اس کے کچھ اصول ہیں۔ آپ اچانک کسی اور کے سامنے رک کر جھک نہیں سکتے، کیونکہ اس سے آپ سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر گر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک دوسرے سے مختلف جگہ کو چننا ہوگا۔ لوگ قدرتی طور پر اس اصول پر ہی چلتے ہیں۔ جیف ہورووٹس جسمانی ورزش کے ٹرینر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت دلچسپ ہے کہ طویل عرصے سے جو کام وہ کرتے آ رہے ہیں اب وہ ایک فٹنس ٹرینڈ بن چکا ہے، اور دنیا بھر میں بہت سے لوگ اب پلاگنگ کر رہے ہیں۔ یہ میری ذاتی اخلاقیات کا حصہ ہے کہ میں جہاں دوڑ کے لیے جاؤں وہاں اگر میں کہیں کچرا دیکھوں اور وہ میری پہنچ میں ہو تو یہ میرے لیے ایک امتحان ہے کہ میں بغیر رکے اسے اٹھاؤں اور قریبی کوڑے دان میں ڈالوں۔ لیکن پلاگنگ کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر اس کا آغاز کچھ مخصوص ورزشوں سے کرتے ہیں، جیسے اٹھک بیٹھک کرنا۔ دستانے بہت ضروری ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ راستے میں ہمیں کیا پڑا مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا گلاس کا ٹکڑا ہو یا طبی کچرا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ میں ہر وقت کرتی ہوں۔ کبھی کبھار ہم ہفتے یا اتوار کے روز اکٹھے ہوتے ہیں، ہم جاگنگ کے لیے جاتے ہیں، کچرا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کچھ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک تفریح ہو جاتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پلاگنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے سے لوگوں میں واشنگٹن میں کچرے کے مسئلے کے بارے میں شعور اجاگر ہوتا ہے۔ جب سڑک پر گندگی ہو تو آپ علاقے اور کمیونٹی کے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے، آپ خود کو کم محفوظ محسوس کریں گے۔ پلاگنگ سے امریکی دارالحکومت میں شروع کیے جانے والے فٹنس کے ایک اہم پروجیکٹ میں بھی مدد مل رہی ہے۔ میں بہت بہتر محسوس کرتا ہوں، مجھے ذاتی طور پر اس کا صلہ ملتا ہے اور میں ان دوسرے لوگوں کا خیال بھی کرتا ہوں جو ان سڑکوں پر دوڑ لگاتے ہیں۔ میں امید کروں گی کہ اب لوگ زمین پر کوڑا پھینکتے وقت 2 مرتبہ ضرور سوچیں گے۔ یہاں ہر بلاک پر ڈبے ہیں، آپ ان میں آسانی سے گند پھینک سکتے ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جس کے بارے میں پلاگرز کا کہنا ہے کہ سڑک پر جب لوگ انہیں بھاگتا اور کچرا اٹھاتے دیکھیں گے تو اس سے آگاہی پھیلے گی۔ فائزہ المصری کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ یہ ایک ایسا فٹنس ٹرینڈ ہے جسے اپنانے سے شاید ڈاکٹرز بھی منع نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا آپ کی جانب سے۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔